طور پر تعلیم حاصل کرنا کم سے کم 25 سال کی عمر تک، اس کے بعد انسان کمانے کے قابل بنتا ہے۔ مرکزی سوچ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مجھے محسوس ہوتا ہے کلاس میں کچھ بچے ایسے پیچیدہ ہوتے ہیں اور وہ مہنگی تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ہر وقت آخری ہے کہیں آتا ہے، اور بہت سے زیبا الفاظ، اگر وہ مہنگی طالب علم انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنی مرکزی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ان کی کسی بھی بات کو نہ اہمیت دیتا ہے اور نہ ہی اس کا جواب دیتا ہے، بالکل اسی طرح جو اپنے ہدف کو سامنے رکھتا ہے وہ زندگی کے نشیلی مراحل سے قدم نہیں گھبراتا اور نہ ہمت ہارتا ہے، بلکہ انتہائی احسن طریقے سے اور صبر و تحمل کے ساتھ اس نشیلی مرحلے کو پار کر جاتا ہے۔ یقیناً مثبت مقصد حیات میری زندگی کے تمام اقوال و اعمال، حرکات و سکنات اور جذبات و کیفیات کو مثبت بناتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آغاز میں ہی اپنی مرکزی سوچ کو مثبت بنانا چاہیے۔ دیکھا آپ نے میرے محترم، یہ انسانی فطرت ہے، ہر انسان کا ایک مرکزی سوچ ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مقصد حیات، جی بنیاد ہر انسان میں۔ اور آج کی دنیا میں یقیناً ایک ہی مقصد حیات ہوتا ہے، کمائی، ارننگ کیسے کی جائے، بس ہے نا، کمانے کے قابل کیسے بن جاؤں، یہ مقصد حیات ہوتا ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایجوکیشن بھی حاصل کرتا ہوں، ڈگری بھی حاصل کرتا ہوں میرے محترم، ایک لمبا سفر۔ اصل مقصد کیا ہے؟ میں قابل ہو جاؤں کچھ کمانے کے، ہنر بھی اگر حاصل کرتا ہوں، کیوں بھائی؟ کمانے کے قابل ہو جاؤں، اس لیے کہ یہ ضرورت ہے۔ اگر میں کماؤں گا نہیں تو خود کیسے سروائیو کروں گا؟ شادی اور بچے اور اولاد، ایک بڑی ذمہ داری کیسے ادا کروں گا میرے محترم؟ کوئی حرج نہیں۔ تو اصل آپ کو کیا بتانا مقصود ہے میرے محترم، کہ اس انسانی سوچ میں ایک مرکزی سوچ ہوتی ہے، بنیادی مقصد، یس، باقی تمام ذیلی مقاصد ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مقاصد۔ اصل ایک ٹارگٹ ہوتا ہے میرا، جی کیا ہے؟ کمانے کے قابل ہو جاؤں، ارننگ کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ اب اس کے لیے چھوٹے چھوٹے مقاصد بناؤں گا، جی ٹیوشن پڑھاؤں گا، جی اسی طریقے سے اور کوئی اوور ٹائم جاب کروں گا، یا کسی شاپ میں جا کے کام کروں گا، وٹ ایور، یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں۔ مین مقصد کیا ذہن میں چل رہا ہے؟ مجھے کمانے کے قابل بننا ہے نا؟ اچھا، اسی طریقے سے اگر جیسے میں نے مثال دی، ایک بچے کو ماشاءاللہ، اور یہ مقصد جو ہے میری محترم، یہ ہمارے ماں باپ ہم کو پہلے دیتے ہیں، آگے چل کے پھر ہم جب شعور کی حد تک آتے ہیں تو پھر ہم اپنا کوئی مقصد بناتے ہیں۔ بہرحال جی کوئی حرج نہیں، مگر میرے محترم قابل غور بات یہ ہے میرے محترم، کیوں ہم مرکزی سوچ بناتے ہیں؟ کیوں ضروری ہے؟ کیوں میرے محترم؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر مجھے اور لوگوں کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب ایک بچے نے ذہن بنا لی مجھے ڈاکٹر بننا ہے، اب وہ پڑھائی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سب بچے مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب آپ پڑھاکو ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، کبھی آپ مذاق نہیں کرتے، کہیں جاتے نہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ کوئی ان کو جواب نہیں دیتا۔ وہ اپنے ٹارگٹ اس کے سامنے ہے نا میرے محترم، ٹارگٹ اس کے سامنے ہے، اس کو ڈاکٹر بننا ہے، ختم۔ تو ان بیچارے اسٹوڈنٹ کی باتوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ ان کو کوئی نوٹس لیتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، ان کو اوائڈ کرتا چلا جاتا ہے میرے محترم۔ مقصد اس کے سامنے ہے، جی اس سے میرے محترم مقصد حیات کا ہونا ضروری ہے، بغیر مقصد حیات کچھ نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عظیم عظمت تھی کہ انہوں نے امت مسلمہ کو مقصدیت دی تھی، جی بتایا کہ ہم کون ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کیا ہیں، مقصد، ہمیں مقصد دیا میرے محترم، ہم کو ایک پہچان دی یقیناً۔ تو میرے محترم مقصدیت انتہائی ضروری ہے، مرکزی مقصدی۔ اچھا، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے میرے محترم، جب میرے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، تو پھر میرے محترم میں
میں نشیبی مراحل سے ڈرتا نہیں ہوں. میں ہمیشہ بتاتا ہوں جی، پھر ڈاؤن فال سے میں ڈروں گا نہیں، نشیبی مرحلے سے میں گھبراؤں گا نہیں. کوئی حرج نہیں، میں کہوں گا صاحب یہ مرحلہ ہے، گزر جائے گا، مجھے آگے بڑھنا ہے، اپنا مقصد تک مجھے پہنچنا ہے میرے محترم. اسی لیے آپ دیکھیے الحمدللہ اگر مقصد ہوتا ہے مثبت تو الحمدللہ پھر انسان مثبت محنت کرتا ہے، اور بے مقصد زندگی بے فائدہ کی زندگی ہے جی. جس کا کوئی مقصد حیات نہیں میرے محترم، اس کی زندگی بے فائدہ ہے. اب آئیے میرے محترم، کوئی حرج نہیں، مقصد حیات ارننگ کیسے کرنی ہے، پیسے کیسے کمانا ہے وہ رکھنا، کوئی حرج نہیں. اب آئیے ہم من حیث المسلم، مجھے کیا مقصد حیات دیا گیا جی، وہ بھی یاد رکھوں الحمدللہ، اس کو بھی ذہن میں رکھوں. سورہ الشمس میرے محترم، ہمارا مقصد حیات جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ سورہ الشمس، سورہ نمبر 91 اور آیت نمبر 9 ہے. فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کو بنانے والے کی یعنی اللہ تعالی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالی نے انسان کے اندر فجور ودیت کر دیا، تقوی ودیت کر دیا. پھر آگے فرمایا قد افلح من زکاها، یقیناً کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کیا. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے میرے محترم جی. مقصد حیات، ہمارا گول آف لائف کیا ہے؟ اپنا تزکیہ کرنا. اور اپنا تزکیہ کرنے کا کیا مطلب ہے بتایا آپ کو میرے محترم جی. برائی کی طاقتوں کو دبانا اور خیر کی صلاحیتوں کو ابھارنا. اب کیا کہیں گے میرے محترم؟ منفی سوچ کو دبانا اور مثبت سوچ کو پروان چڑھانا، یہ ہے تزکیہ میرے محترم جی. یہ ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہے. اسی لیے میرے محترم اگر یہ ہمارا مقصد حیات مد نظر رہے گا، میرے ٹارگٹ میں رہے گا، تو پھر یقیناً میں اپنی فکر کروں گا. ہمیں تو بتائے نہیں گئے ریلی میرے محترم مقصد حیات کیا ہے، کسی کو نہیں پتا. میں آپ کو بالکل چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، آپ جس سے چاہیں ان کو پتہ ہی نہیں. کوئی سمجھتا ہے مقصد حیات پیسہ کمانا، کوئی سمجھتا ہے شادی کرنا، کوئی سمجھتا ہے اولاد پیدا کرنا، کچھ اور کوئی اور. مسلمانوں کو ہی نہیں پتا میرے محترم کہ مقصد حیات کیا ہے. اور اگر دیا بھی گیا تو غلط، کہ لگے مقصد حیات اقامت دین ہے. اعوذ باللہ، کہاں سے مقصد حیات بنا دیا آپ نے؟ اس کو بتا دیا آپ کو میرے محترم مقصد حیات ہرگز نہیں ہے. اس کا قرآن کے بالکل اگینسٹ یہ تھیوری. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں، میری حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بار بار آیا وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا ہے، بیان کرنا ہے، کنوے کرنا ہے، کنوینس بھی نہیں میرے محترم. مگر وہی بات میرے محترم اقامت دین کا مقصد دے دیا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. قرآن نے ہمیں کیا ٹارگٹ دیا؟ کلیئر ہے، پڑھ لیجئے. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کیا. تو اپنا تزکیہ کرنا یہی ہمارا مقصد حیات ہے. اور پھر میرے محترم بتایا تھا آپ کو سورہ المائدہ آیت نمبر 105 جب فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، علیکم انفسکم، آپ ذمہ دار ہیں صرف اپنے آپ کے. آپ جواب دیں صرف اپنے آپ کے، صرف اپنے آپ کے اور کسی کے نہیں.
تو محترم اگر یہ ہمیں سمجھایا جاتا اور ہم میں سے ہر فرد اپنا تزکیہ کرتا، وہ اپنے منفی جذبات کو ختم کرتا اور مثبت سوچ اپنے اندر پیدا کرتا، مثبت انرجی اپنے اندر پیدا کرتا، تو بتائیے آپ پھر مثبت انرجی، مثبت ریزز جاتے لوگوں کی طرف میرے محترم، یہ دنیا جنت نظیر بنتی میرے محترم اگر قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتے اور اپنے نفس پہ محنت کرتے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے اور اپنی سوچ کو مثبت بناتے۔ مگر ہمیں پتہ نہیں کون سا ٹارگٹ دے دیا گیا، اعوذ باللہ، ایسا ٹارگٹ میرے محترم، اعوذ باللہ، جی، جس سے میرے محترم سوائے وائلنس کے کچھ نہیں ہوا۔ جی بتایا آپ کو، کمپلین، اس کے بعد پروٹیسٹ، اس کے نتیجے میں وائلنس، فساد فی الارض، یہ ہے میرے محترم اقامت دین کا ذریعہ، اعوذ باللہ، جو اختیار کیا گیا۔ تو آپ سمجھ لیجئے میرے محترم، یہ قرآن کے اگینسٹ ہے، یہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہمارا، اس کا کوئی دلیل نہیں ملتی، پورا قرآن اس تھیوری کے خلاف جاتا ہے۔ تو محترم ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ ہم منع نہیں کر رہے، کیوں؟ بتایا آپ کو، سورہ البقرہ میں آیت نمبر 200، الحمدللہ، اس کو بھی یاد رکھیے، ہمیں کیا دعا سکھائی گئی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، رب کریم ہماری دنیا بھی بہتر فرما دیجئے، ہماری آخرت بھی بہتر فرما دیجئے۔ جی ضرور دنیا کمانی ہے، دنیا اچھی طریقے سے کمانی ہے، مگر یہ ٹارگٹ بھی ساتھ چلتا رہے، اپنا تزکیہ کرتے ہوئے، مثبت سوچ اختیار کرتے ہوئے خوب دنیا کمائیے، پھر آپ دیکھیں گے میرے محترم، مثبت سوچ رکھتے ہوئے دنیا جو کمائی جاتی ہے اس میں کتنی خیر و برکت ہوتی ہے، خود انسان کے لیے اور اس کے تمام ارد گرد کے لوگوں کے لیے۔ جی بابا۔ آٹھواں عنصر، مثبت اور منفی سوچ کے اثرات۔ انسان پر سوچ کے انتہائی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی اس کے تمام اقوال و اعمال، حرکات و سکنات اور جذبات و کیفیات پر۔ آپ غور فرمائیے، خوف جو منفی جذبہ ہے، اس سے نظام اعصاب اور نظام ہاضمہ مکمل طور پر متاثر ہوتا ہے۔ بالعموم آپ سنتے ہیں کہ غصہ کرنا جو کہ منفی عمل ہے، اس کے اثرات انتہائی سنگین حد تک نظام اعصاب کے ساتھ ساتھ خون کی دورانی کے لیے بھی مہلک ہوتے ہیں۔ میڈیکل سائنس نے آج اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ تمام جسمانی امراض در حقیقت نفسیات و جذبات عکاس ہے، یعنی تمام منفی سوچ کا نتیجہ ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر اور ڈپریشن اور ٹینشن، یہ تمام منفی سوچ کے اثرات ہیں۔ اس کے برعکس مثبت سوچ کے مثبت اثرات انسان کے قول و عمل میں نظر آتے ہیں، یعنی مثبت سوچ رکھنے والا شگفتگی اور نرمی سے پیش آئے گا، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے گا، اپنے تمام اعمال کو انتہائی سلیقے اور شوق و جذبے کے ساتھ انجام دے گا، حرکات و سکنات میں دھیما پن اور بردباری نظر آئے گی، لوگوں کو نفع پہنچانے کی جستجو رکھے گا، جذبات و کیفیات میں خوشی اور سرور کا فیضان ہوگا، جس کے نتیجے میں وہ لوگوں میں خوشیاں، مسکراہٹیں اور آسانیاں بانٹے گا، کیونکہ انسان وہی بانٹتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس اور معالجین اس بات کا پرچار کر رہے ہیں کہ تمام امراض سے نجات کا ذریعہ اپنی سوچ کو مثبت بنانا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی سوچ کو مثبت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے میری محترم، انشاءاللہ اس کو تو ہم بہت ڈیٹیل میں آگے بتائیں گے، اس کے کیا کیا اثرات ہیں۔ جی اس کو انشاءاللہ آگے جا کر مزید اس کو ہم انشاءاللہ مزید لیبریٹ کریں گے آپ کے لیے، مگر یہ مختصر سی بات آپ کو بتا دی، اس کو آپ آرام سے اندازہ لگا سکتے ہیں میرے محترم۔ جی آج یہ تو بات سامنے آ گئی الحمدللہ کہ تمام جسمانی امراض، تمام جی فزیکل ڈیزیز در حقیقت یہ ریفلیکشن ہیں نفسیاتی مسائل کے، تمام بغض، کینہ، حسد، نفرت، غصہ،
میری محترم سائنس بتاتی ہے، اب آپ تعجب کریں گے، آپ پڑھ سکتے ہیں، سائنس بتاتی ہے میرے محترم، انسان جب ایک لمحے کے لیے غصہ اگر کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے، وہ ایک لمحے کا غصہ میرے محترم اس کی جسم پر 24 گھنٹے تک منفی اثرات رہتے ہیں۔ ایک لمحے کا غصہ 24 گھنٹے اس کے اثرات میری باڈی پہ رہیں گے، میرے نظام خون کے نظام کو ڈیمیج کرے گا، جی میرے پانی کے نظام کو ڈیمیج کرے گا، نظام ہاضمہ کو ڈیمیج کرے گا۔ ایگزائٹی کیا ہے میرے محترم؟ یہی ہے نا، جب ڈپریشن ہوتا ہے، سوچ گڑبڑاتی ہے، تو جب انسان کو ایگزائٹی ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں ہڑبڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے، اعوذ باللہ، تمام کچھ متاثر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے، اگر ایک لمحے کا غصہ 24 گھنٹے اس کے منفی اثرات باڈی پہ رہتے ہیں، اللہ نہ کرے جو انسان مہینوں مہینے غصے میں رہتا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا میرے محترم؟ جی بتایا تھا آپ کو، منفی سوچ انسان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ جی سمجھ لیجیے اس حقیقت کو میرے محترم، منفی سوچ انسان کی ہلاکت کا سبب ہے، اور افسوس کا مقام تو یہ نہ صرف اپنی نہیں ہلاکت بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نہیں ہلاکت۔ کہتے ہیں اسموکنگ مت کیجیے صاحب، اسموکنگ کرنے سے وہ ہے یہ ہے، اور جہاں بیٹھ کے اسموکنگ کریں گے، جن لوگوں کو یہ اسموک پہنچے گی وہ بھی بیمار ہو جائیں گے، وہ بھی ہو جائیں گے۔ اچھی بات ہے، مان لیا ہم نے، مگر یہ بھی تو ہمیں بتاتے میرے محترم کہ منفی سوچ بھی مہلک بیماری ہے، منفی سوچ بھی انسان کو ہلاکت تک پہنچاتی ہے، خود کو نہیں بلکہ تمام ارد گرد کے لوگوں کو میرے محترم۔ اسی لیے مثبت سوچ کو اپنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی آگے چلیے۔ نواں عنصر، ہمارے جذبات سامنے والے انسان تک منتقل ہوتے ہیں جس کو ہم روک نہیں سکتے۔ بالعموم انسان اسی کو پسند کرتا ہے جس کے بارے میں اسے لگتا ہے کہ وہ اس کا احترام کرتا ہے، یعنی اس سے محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ جس سے محبت کرتے ہیں یا جو آپ سے محبت کرتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کا رویہ یہ ہوگا کہ اگر کہیں وہ آپ کو نظر آئے گا تو آپ خود دوڑ کر اس کی طرف جائیں گے، بلکہ دور ہی سے اس کو اپنی طرف توجہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب اس سے سامنا ہوگا تو انتہائی ادب و احترام سے اپنی باڈی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے اس سے گفتگو کریں گے، جس میں یہ کوشش ہوگی کہ لہجہ نرم ہونے کے ساتھ ساتھ الفاظوں کا چناؤ بھی بہترین ہو، اور خواہش یہ ہوگی کہ ملاقات طویل ہوتی چلی جائے۔ اس کے بالکل برعکس، جس انسان سے ہمیں منفی جذبات محسوس ہو رہے ہوں، اگر وہ کہیں دور سے بھی نظر آئے تو ہماری باڈی لینگویج کا رد عمل ایسا ہوگا جس سے بے پرواہی اور ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہو۔ اسی لیے فوراً راستہ بدل لوں گا، اور اگر بحالت مجبوری آمنا سامنا ہو جائے تو انتہائی سخت الفاظ اور رویے سے پیش آؤں گا، اور جلد سے جلد اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مذکورہ مثال سے یہ نتیجہ خاص ہو رہا ہے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس حقیقت سے انتہائی حد تک تغافل کرتا گیا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جذبات منفی ہو یا مثبت سامنے والے تک پہنچ جاتے ہیں، جس کو کسی بھی طرح روکا نہیں جا سکتا۔ اس لیے انسان تسنع اور دوہرے معیار کا سہارا لیتا ہے، مراقبت اختیار کرتا ہے۔ کوئی گمان کرتا ہے کہ چرب زبانی اور غلط بیانی کے ذریعے وہ سامنے والے انسان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے اندر کے احساسات سامنے والے انسان تک پہنچتے ہیں، جس کا بآسانی مشاہدہ ہم اپنی ذات اور ارد گرد کے لوگوں سے کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصے تک اورا کی چائنیز تھیوری دنیا میں بے حد مقبول تھی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ 40 میٹر کی مسافت تک انسان کے محسوسات گردش کرتے ہیں، یعنی انسان 40 میٹر کے احاطے میں اپنے جذبات کی گرنے پہنچا سکتا ہے۔
مگر جدید تحقیق نے تو انتہا کر دی کہ محض 40 میٹر ہی نہیں بلکہ میلوں کی مسافت پر بھی آپ اپنے جذبات کو پہنچا سکتے ہیں، جس کو ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے، جس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے بلکہ ضرور کرنا چاہیے۔ جس سے آپ کی ناراضگی ہے اور وہ آپ سے ہزاروں میل کی مسافت پر ہے، آپ اپنی جگہ سے بیٹھے ہوئے ان کا تصور کیجیے اور ان کے بارے میں اچھا سوچیے اور ان کے لیے محبت بھرے جذبات پیدا کیجیے اور پھر ان سے رابطہ کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کا رد عمل انتہائی مثبت اور محبت سے بھرپور ہوگا۔ خالق کائنات نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، جس کا مقصد مثبت سوچ اور مثبت جذبات و کیفیات کو اپنانا تھا، کیونکہ منفی اور بغض کی جذبات اپنانے سے سامنے والے انسان تک وہ جذبات پہنچ جائیں گے جس کو کسی بھی حال میں روکا نہ جا سکے گا، جو کہ بد تہذیبی و بد اخلاقی کا مظہر ہوگا۔ لہٰذا شرمندگی سے بچنے کے لیے تمام انسانیت کے لیے اچھا اور مثبت سوچیں، محبت و پیار سے اپنی سوچ کو معمور رکھیں، کیونکہ احساسات کی فتنیں منتقل ہو جائیں گی۔ خالق کائنات کی عظیم المثال نعمت ہمیں مثبت سوچ اپنانے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ میری محترم، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، غالباً شاید آپ پہلی دفعہ اس بات کو سن رہے ہوں گے میرے محترم، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے احساسات اور جذبات سامنے والے انسان تک پہنچ جاتے ہیں، اس کو روکا نہیں جا سکتا میرے محترم۔ ابھی تک کوئی آلہ نہیں بنا، نہ بنا سکے گا انسان تا قیامت، ان جذبات کو روکا نہیں جا سکتا میرے محترم۔ اگر میں کسی کو ناپسند کرتا ہوں، لاکھ اپنی زبان سے ان کو ویلکم کرتا رہوں، جھوٹی مسکراہٹ سے ان کو ریسیو کرتا رہوں، مگر ان کو احساس ہو جائے گا کہ دل سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی نے عجیب رکھا ہے انسان میں۔ جی میری محترم، اورا کی تھیوری آپ کے سامنے ہے، چائنیز تھیوری میری محترم، اب ٹیلی پیتھی آ گئی میری محترم، اس سے زیادہ مضبوط تھیوری کہ انسان کے احساسات گردش کر دیتے ہیں میری محترم، پہنچ جاتے ہیں، روکا نہیں جا سکتا۔ اگر محبت ہے تب بھی روکی نہیں جائیں گی، فیلنگ پہنچ جائے گی سامنے والے انسان کے ساتھ، اور اگر منفی جذبات ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ اب میں کیا کرتا ہوں، اب میں کہتا ہوں صاحب میں بہت بہادر انسان ہوں، میں سامنے والے سے نفرت کرتا ہوں، بغض رکھتا ہوں، مگر میں اس سے جب ملوں گا تو چرب زبانی اور بہت اچھی مسکراہٹ اس سے بات کروں گا۔ نہیں میرے محترم، بتائیں گے یہی بیماری کا سبب ہے۔ جی، بیکوز اب میں اپنی باڈی کے ساتھ لڑ رہا ہوں۔ میری سوچ کیا ہے کہ سامنے والا انسان بالکل مجھے ناپسندیدہ ہے، اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے پسندیدہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب یہاں دیکھیں، یہ خون کا دورانیہ بھی چینج ہو رہا ہے۔ جی، یہیں سے تو امراض جنم لیتے ہیں میرے محترم۔ اسی نے آپ دیکھیں لائی ڈیٹیکٹر بنایا گیا، کیوں؟ جھوٹ کو پکڑنے کا آلہ۔ اس کا پتہ ہے الحمدللہ کہ انسان مثبت سوچ ہے، سچ بولنے والا بنایا گیا، انسان کو خیر کا مجموعہ بنایا گیا۔ اب اگر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو آلے کسی سے پکڑ لیا گیا۔ کیوں؟ نے کہا کہ صاحب خون، ہارٹ بیٹنگ چینج ہو جائے گی، ہارٹ بیٹنگ کی ہارٹ بیٹ چینج ہو جائے گی، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، کہیں گے صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ روک لیجیے ان کو ادھر۔ دیکھا آپ نے میرے محترم، جذبات و کیفیات پہنچ جاتے ہیں میرے محترم۔ اللہ نے انسان کو اتنا سینسیٹیو بنایا ہے۔ جی دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، جی آپ گئے کہیں، آپ کو پیارا بچہ نظر آیا، آپ اس کو بلانا چاہتے ہیں، اس کو کس کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے کہتے ہیں ادھر آئیے بیٹے، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ جی 1-2 سال کا بچہ آپ آزما کے دیکھ لیجئے، آپ اپنی مٹھی میں بھی یوں بند کر کے اس کو بلاتے ہیں کہ آئیے میں کچھ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس بچے کو آپ کے ریزز پہنچ گئے، وہ سمجھ گیا کہ یہ دادا ابا جو مجھے بلا رہے ہیں، مجھے کس کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، وہ نہیں آئے گا آپ کے پاس، اور اگر آئے گا تو فوراً اپنا ہاتھ اپنے گال پہ رکھ لے گا کہ آپ کس نہیں کر پاؤ گے۔
کیسے پہنچ گئی میری محترم؟ اس کو میری فیلنگ پہنچ گئی۔ اللہ نے یہ انسان کو، یہ شاہکار مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا، جی محسوسات احساسات پہنچ جاتے ہیں۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا میری محترم، جی کتنی دفعہ زندگی میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے میری محترم اب سوال یہ ہے، اگر بتا دیا گیا کہ صاحب جذبات منفی ہوں یا مثبت سامنے والے کو پہنچ جاتے ہیں، تو شرمندگی کی بات ہوگی نا میری محترم، جی میری نہیں ہے کہ صاحب میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کا احترام کرتا ہوں، جذبات تو کچھ اور آپ کے بتا رہے ہیں صاحب، ریزس تو کچھ اور دے رہے ہیں آپ مجھے، ریزس تو دے رہے ہیں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ مجھ سے بغض کرتے ہیں، آپ مجھ سے حسد کرتے ہیں، زبان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں۔ نہیں میرے محترم، اسی لیے شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنے جذبات اور اپنے کیفیات کو مثبت بناؤں، تمام انسانیت کے لیے محبتیں بانٹوں، بس پیار کروں سب سے، کسی سے نفرت نہیں میرے محترم۔ اور یاد رکھیے میرے محترم، آپ انسان کو تو چھوڑیے، یہ فیلنگ جانوروں کو ہی پہنچ جاتی ہے، جی جی۔ ڈوگ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اپنے پتھر اٹھائے، اس کو آپ مارنا چاہتے ہو، اس کو پتہ چل جائے گا، بھاگ جائے گا۔ اور کو تو چھوڑیے، مکھی کو پتہ چل جاتا ہے، مکھی آ کر آپ کے کھانے بیٹھ گئے، آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ اس مکھی کو مارنا ہے، مار کے دکھا دیجیے صاحب۔ آپ جو اس کے قریب جائیں گے اڑ کے چلی جائے گی۔ کس نے پہنچا دیا آپ کی فیلنگ کو اس کی طرف؟ کیوں نے بھی انتظار کر رہی بیٹھ کر کیا یہ مار لیجئے؟ اس کو بھی فیلنگ پہنچ گئی کہ صاحب یہ جو اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں یہ مجھے پیار کرنے کے نہیں بڑھا رہے، بلکہ اللہ اکبر مارنے کے نہیں بڑھا رہے ہیں۔ اب یہ قربانی کے دن آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے قبول فرمائے۔ بہرحال جب قصائی میرے محترم جانور کو پکڑ کے لٹاتا ہے تو پھر پڑاتا ہے بکرا، کیوں؟ اس کو پتہ چل گیا، کس نے بتا دیا اس کو کہ قصائی صاحب ان کو لٹا رہے ہیں سلانے کے لیے نہیں، ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے ہیں۔ کس نے پہنچا دیا؟ فیلنگ، احساسات پہنچ گئے میرے محترم۔ تو ہر جاندار کو میرے محترم احساسات پہنچ جاتے ہیں، انسان کو کیسے نہیں پہنچتے؟ اس حقیقت کو یاد رکھیے۔ آج کی عظیم بات ہے آپ کے لیے، جی کہیں نہیں ملی ہوگی آپ کو الحمدللہ۔ اس سے پہلے ہمارے احاسیس اور ہماری فیلنگ منتقل ہوتی ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے میرے محترم، روک نہیں سکتے۔ اگر منفی فیلنگ ہے وہ پہنچ جائے گی سامنے والے انسان کو، اس کو میں روک نہیں سکتا۔ اس کو روکنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ میں منفی سوچ کو اپنے اندر سے ختم کر دوں اور ان کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کر لوں، ورنہ منفی سوچ تو پہنچ رہی ہے، لا کہ مسکراتا رہوں، لا کہ اپنی زبان سے دعوے کرتا رہوں کہ مجھے آپ بہت محترم ہیں، میرے لیے میں بہت احترام، میں ان کو پہنچ رہا ہے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ منافقت کر رہے ہیں۔ کتنی غلط بات ہو جائے گی میرے محترم، بہت شرمندگی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے کیفیات اور جذبات کو اور احساسات کو مثبت بنانا ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے اور بہت کچھ آئے گا۔ جی اب آخری بات، جی 10واں عنصر مثبت سوچ پیدا کرنے کا طریقہ کار، لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھنا اور کمزوریوں کو نظر انداز کرنا۔ کسی کام کا کوئی بھی مثبت نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کام کو عملی طور پر انجام دیا جائے۔ صرف نظریے پر اکتفا کرنا بے فائدہ ہے، اسی لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ مثبت سوچ کو عملی طور پر اختیار کرنے کی وضاحت کریں۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ انسان اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے، یعنی کوئی بھی نہ صرف اچھائیوں کا مجموعہ ہے اور نہ صرف برائیوں کا۔ وہ ذات مبارکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کامل و اکمل بنایا اور ان میں صرف خیر کی خیر رکھا ہے، وہ ہمارے پیارے نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا
حکمت مسلمہ کو مد نظر رکھنا یعنی انسان اچھائی اور برائی دونوں کا مجموعہ ہے، ہمیں لوگوں کو عذر دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ عنصر نمبر 9 میں یہ بات باور کرائی گئی تھی کہ ہمارے جذبات سامنے والے انسان تک پہنچ جاتے ہیں جس کو ہم کسی ذریعے سے روک نہیں سکتے، لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے بارے میں مثبت سوچ رکھیں، ان کے لیے پیار و محبت و احترام کے جذبات رکھیں، جس کے نتیجے میں وہی جذبات خود بخود لوگوں تک منتقل ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ لوگوں کی اچھائیوں پر نظر رکھیں اور ان کی کمزوریوں کو درگزر کریں، یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آدھے گلاس پانی کے بارے میں دو مختلف بیان ہو سکتے ہیں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے، یہ دیکھنے والے کے زاویے اور سوچ پر منحصر ہے، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی، جس کو فیس اور بیک بھی کہا جا سکتا ہے۔ میاں بیوی کے اختلاف کی صورتحال میں اگر صلح کرانے والا دونوں سے الگ الگ ملاقات میں کہے کہ آپ اپنے پارٹنر سے مثبت بات کیجیے، مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہت ساری اچھائیاں سامنے آتی چلی جائیں گی اور شکایتیں 3 یا 4 باتوں پر مشتمل رہ جائیں گی۔ یہی نقطۂ نظر ہونا چاہیے ہر انسان کے بارے میں اور ہر تعلق کے حوالے سے۔ اولاد اگر والدین کی اچھائیوں پر نظر رکھیں تو کبھی انہیں ان سے شکوہ نہ ہوگا، اسی طرح والدین بھی اگر اولاد کی اچھائیوں پر نظر رکھیں تو انہیں اپنی اولاد سے کبھی شکوہ نہ ہوگا۔ اسی طرح ٹیچر اور شاگرد، باس اور ماتحت، بہن بھائی، رشتے دار، دوست احباب، الغرض ہمیں اپنی سوچ مثبت بنانے کے لیے لوگوں کی اچھائیوں پر نہ صرف نظر رکھنی چاہیے بلکہ ان کو تلاش کرنا چاہیے۔ جب کبھی بھی منفی سوچ کسی کے بارے میں آئے تو فوراً اپنے ذہن میں اس انسان کی اچھائیوں کو سوچنا اور یاد کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ دیکھیے میری محترم، یہ بہت پیاری بات آپ کو اب یہ عملی اقدام بتایا جا رہا ہے آپ کو میرے محترم۔ تو سب سے پہلے بیس ہم نے کیا بنانی ہے میرے محترم کہ ہر انسان کمزوریوں کا اور اچھائیوں کا مجموعہ ہے۔ جی معاذ اللہ، نہ کوئی انسان مکمل کمزوریوں کا مجموعہ ہے، نہ کوئی انسان مکمل اچھائیوں کا مجموعہ ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں نا۔ جب بتا دیا قرآن میرے محترم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر ودیت کر دی گئی ہیں دونوں باتیں میرے محترم، فجور بھی ہے تقوی بھی ہے۔ تو ہر انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں میرے محترم۔ تو جب یہ میں سمجھ لوں گا تو لوگوں کو ایکسکیوز دوں گا نا صاحب، جی کہ صاحب اگر ان سے غلطی ہوئی تو صاحب ان سے غلطی ہونے کا امکان ہے، بیکوز وہ انسان ہیں، فرشتے نہیں۔ بتایا آپ کو کامل و اکمل انسان صرف اور صرف میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف ان کے بعد تمام انسانوں میرے محترم، تمام انسان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے میرے محترم۔ ٹھیک، اسی میرے محترم اس بنیاد کو سمجھنا ہے۔ اب اس بنیاد کو اگر نہ سمجھا گیا تو پھر وہ سوچ ہی ہماری بدل دی گئی۔ بہرحال تو میرے محترم جب یہ فیصلہ ہو گیا میرے محترم کہ انسان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، اچھائیاں بھی ہیں اور کچھ کمزوریاں بھی ہیں، ٹھیک، اب کیا کرنا ہے میرے محترم؟ جی کیا کرنا ہے؟ یہی طریقہ ہے، فرمایا گیا کہ آپ باقاعدہ اچھائیوں پہ نظر رکھیے، بس اچھائیوں پہ نظر رکھیے۔ اس کی دلیل دیکھیے، اس کی دلیل میرے محترم سورہ انفال میں آتی ہے۔ سورہ الانفال لکھ لیجئے میرے محترم آپ، سورہ انفال ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ جی کیا سکھایا جا رہا ہے؟ سورہ نمبر 8 ہے میرے محترم، فرمایا گیا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ بھی مائل ہو جائیے۔ 61 الانفال 8 کی 61، یہ دیکھیے، یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ مثبت سوچ
جی اگر وہ صلح کی طرف آمادہ ہو رہے ہیں آپ بھی آمادہ ہو جائیے، ختم۔ اچھائیاں دیکھیے ان کی طرف، ان کی اچھائیاں دیکھیے، یہ مت کہیے، یہ مت سوچیے کہ وہ لڑنے آئے تھے، جھگڑنے آئے تھے، ہمیں روکنے آئے تھے، ان سب کو آپ روک دیجئے۔ اب ان کی طرف سے اچھائی آ رہی ہے، اسی پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، اچھائی پہ نظر رکھیے بس۔ صلح کا ارادہ کر رہے ہیں، یہ اچھائی ہے ان کی، اس کو فوکس کیجئے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے میرے محترم۔ ہر انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں میرے محترم، کوئی انسان کامل نہیں ہوتا۔ جی اب یہ مشکل ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جاتا تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو میرے محترم ہر انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، ٹھیک۔ اب میری محترم اگر میں تنقید کرتا رہوں، صرف کمزوریوں کو ہی دیکھتا رہوں، صرف یہ نگیٹو سوچ ہے۔ مثبت سوچ کیا ہے کہ اچھائیوں پہ نظر رکھوں اور ان کو بیان کروں، ہوتا ہے میرے محترم۔ یقین مانیے میرے استاذ محترم شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر انسان کے اندر ایک خاص اچھی کوالٹی ہوتی ہے جو دوسرے انسان میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک انسان ماں باپ کی خدمت بہت کرتا ہے، ریلی ہوتا ہے۔ دوسرا انسان اور کاموں میں اچھا ہے، وہ لکھنے پڑھنے میں زیادہ اچھا ہے، کوئی عبادت کرنے میں زیادہ اچھا ہے، کوئی چریٹی کے کام کرنے میں زیادہ اچھا ہے، مختلف چیزیں۔ تو فرمایا کرتے تھے ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی خاص کوالٹی رکھی ہوتی ہے جو ان کا امتیاز ہوتا ہے، جو کسی اور میں نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کرتے تھے دعوت کا طریقہ یہ کہ آپ اس انسان کی اس اچھائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ گفتگو کریے کہ صاحب آپ کو اللہ نے کیا توفیق عطا فرمائی ہے، ماشاء اللہ آپ اتنی خدمت کرتے ہیں ماں باپ کی، ماشاء اللہ لاجواب۔ ان کی اچھائی کو بیان کرتے رہیں، جب بھی ملے ان کو اس اچھائی کو بیان کرتے رہیں۔ تو ہم پھر جب اچھائی کو ان کو بیان کریں گے الحمدللہ ان کے دل میں آپ کی جگہ بنتی چلی جائے گی میرے محترم۔ دیکھا آپ نے آج ہم اعوذ باللہ ہماری نظریں صرف کس پہ ہوتی، کمزوریوں پر۔ جی کوئی لفظ مل جائے، کوئی ان کے کوئی بات ایسی مل جائے، جی باقاعدہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی ان کی طرف سے کوئی بات مل جائے جس کو ہم کوئی منفی مطلب دے کر ان کی توہین کرنا شروع کر دیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں۔ کوئی حرج نہیں، اس سے کچھ ہوگا نہیں میرے محترم، مجھے نقصان ہوگا نا اصل میں میرے محترم۔ منفی سوچ رکھنے والے کو نقصان ہوتا ہے، جو غصہ کرتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، جو چیٹنگ کرتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھ لیجیے اس سامنے والے کا کچھ نہیں ہوتا الحمدللہ، نتھنگ ایٹ آل۔ حسد کرنے والا انسان حسد ہی کرتا رہتا ہے، جی اس کو کچھ نہیں ہوگا سامنے والے انسان کو۔ اس سے میری محترم لوگوں کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں، بس یہ مثبت سوچ بنانے کا پہلا قدم ہے۔ شیطان جب بھی ہمیں کہے کہ آپ نہ اعوذ باللہ پڑھیے، بس اعوذ باللہ پڑھیے اور اچھائیوں کی طرف نظر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمیں شیطان ہمیشہ شکوا کر کے نکتب لگا دیتا ہے۔ تو صاحب اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھیے۔ اس طرف رفیق حیات کا مسئلہ ہے، دوست کا مسئلہ ہے، کسی انسان کا مسئلہ بھی آپ دیکھیے، آپ کو اس کے اندر اچھائیاں نظر آ جائیں گی۔ یہ مزاج بنائیے میرے محترم۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا نگیٹو ہو گئے لوگ، فائدہ نہیں ہوا۔ جو ہمارے جو ابھی انگلورنٹ لوگ ہیں، انگلورنٹ بے علم لوگ،
ان کو غیر مسلم ہم نہیں کہہ سکتے، غیر مسلم نہیں، وہ انگلورنٹ ہیں، بے علم لوگ. ان کی اچھائی پہ نظر رکھیے، بہت کچھ نظر آئے گا میرے محترم. تو یہ پیمانہ بنا لوں میرے محترم، ہر چیز میں ہر چیز مثبت سوچ، انسانوں میں اچھائی نظر دیکھوں، ہر معاملے میں اچھا پہلو تلاش کروں، مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہر انسان میں اچھائیاں ہوتی ہیں، ان اچھائیوں کو تلاش کروں میرے محترم. جی اچھی چائے بناتے ہیں، اچھا کھانا بناتے ہیں، جو بھی ہے اچھائیوں کو تذکرہ کریں، بس انہی کو مد نظر رکھیں میرے محترم. یہ مثبت سوچ ہے جس سے مجھے فائدہ ہوگا، مجھے راحت اور سکون ملے گا میرے محترم. میں تمام بیماریوں سے محفوظ رہوں گا انشاءاللہ تعالی. مثبت سوچ میری بہتری کے لیے ہے، اور میری اچھائی کے لیے اور میری بھلائی کے لیے ہے. یہاں رکتے ہیں میرے محترم. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.